بسم اللہ الرحمن الرحیم. بدا کے ان بعد از شش حروف مقدر باشد. جان لیجئے کہ ان 6 حرفوں کے بعد مقدر ہوگا، پوشیدہ ہوگا. آپ کو اس سے پہلے والے سبق میں یہ پڑھایا کہ وہ حروف جو فعل مضارع کو نصب کرتے ہیں وہ 4 ہیں. فعل مضارع کو نصب کرنے والے حروف 4 ہیں. کون کون سے ہیں؟ ان، لن، کی، اذن. 4 ہیں. تو ان کا بیان ہو چکا. وہ ان لفظی ہوگا، لفظوں میں لکھا ہوا ہوگا، آپ کو نظر آئے گا. ان، لن، کی، اذن 4 ہو گئے. ایک اور 5واں حرف ہے جو فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، وہ ہے ان. اور وہ ان بھی ایسا ہے جو مقدر ہے، پوشیدہ ہے. جو کیا ہوتا ہے؟ پوشیدہ ہوتا ہے. یہ کہاں آتا ہے؟ یہ 6 حرفوں کے بعد آتا ہے. کتنے؟ 6 حرفوں کے بعد آتا ہے اور پوشیدہ ہی ہوتا ہے. وہاں مقدر مانا جاتا ہے کہ اس کے بعد ان مقدر ہے، اس وجہ سے نصب آیا. فلاں کے بعد ہے تو ان مقدر ہے، اس وجہ سے نصب آیا. تو ان، لن، کی، ظن یہ فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں. 4 حرف ہیں. 5واں ایک وہ ان ہے، چاہے اسی کو کہہ دیں کہ ایک ان تو لفظی ہے، یہ نصب دے رہا ہے، اور ایک ان مقدر ہوتا ہے جو فعل مضارع کو نصب دیتا ہے. تو جو ان مقدر ہوتا ہے یہ کہاں آتا ہے؟ یہ 6 حرفوں کے بعد. ایسا نہیں کہ 6 حرف لگاتار وہاں ہو، کبھی اس کے بعد، کبھی اس کے بعد، کبھی اس کے بعد. تو 6 حرف ایسے ہیں جن میں سے کسی ایک کے بعد وہ آ سکتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ملائیں. بدا کے ان بعد از شش حروف مقدر باشد. جان لیجئے کہ ان 6 حروف کے بعد مقدر ہوگا. کتنے حرفوں کے بعد مقدر ہوتا ہے؟ جان لیجئے کہ ان 6 حرفوں کے بعد مقدر ہوگا. وفعل مضارع را بنصب کند، اور فعل مضارع کو نصب کرے گا. تو وہ 6 حروف جن کے بعد ان مقدر ہوتا ہے ان کو بیان کرنا شروع کرتے ہیں. فرماتے ہیں مصنف حتی. ان 6 میں سے ایک ہے حتی. حتی کے بعد ان مقدر ہوگا اور فعل مضارع کو نصب کرے گا. مثال دیکھ لیں. نحو مررت حتی ادخل الجنت، حتی ادخل البلد. مررت حتی ادخل البلد. مررت میں گزرا، حتی ادخل البلد یہاں تک کہ میں شہر میں داخل ہوا. گزرا، چلتا چلا گیا یہاں تک کہ شہر میں داخل ہوا. اب یہاں پر دیکھیں کیا کہا؟ ان مقدر ہوتا ہے 6 حرفوں کے بعد. ان میں سے ایک ہے حتی. تو مررت حتی ادخل البلد. حتی اس مثال میں حتی کے بعد کیا ہے؟ ادخل. یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے. ادخلو ہونا چاہیے. انصرو کے وزن پر کیا ہونا چاہیے؟ ادخلو مرفوع. لیکن ادخلا ہے اور حتی نصب دے نہیں رہا ہے. تو پھر نصب کیسے آیا؟ تو کیا معنی کہ حتی کے بعد ان مقدر ہے، پوشیدہ ہے، وہی نصب دے رہا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ایک حتی ہے جیسے مررت حتی ادخل البلد. دوسرا ولام جحد. دوسرا ہے لام جحد، لام انکار. نحو ما کان اللہ لیعذبہم، اور آگے ہے وانت فیہ. قرآن مجید کی آیت ہے نا، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہ. اور اللہ کا یہ کام نہیں، اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ کافروں کو اس حال میں کافروں کو عذاب دے کہ محبوب آپ ان کے درمیان ہیں. یعنی جب تک حضور علیہ السلام ان کے درمیان ہیں اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی عذاب نہیں دے گا. یہ آپ کی شان ہے. تو دیکھو ما کان اللہ لیعذبہم، لیعذبہم اس مثال میں لام ہے. کون سا ہے؟ لیعذب. یعذب میں ہے یا سے پہلے، تو یہی لام جحد ہے. کیا ہے؟ لام انکار. انکار والا یہ لام ہے. تو یہ خود نصب نہیں دے رہا ہے بلکہ اس لام کے بعد کیا مقدر ہے؟ ان مقدر ہے. اصل میں لأن یعذبہم، لأن یعذبہم. تو یعذب ہونا چاہیے تھا. یعذب فعل مضارع ہے.
یصرف کے وزن پر، لیکن منصوب ہے کیوں؟ کیونکہ لام کے بعد ان مقدر ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ دوسرا ہے لام جحد، نحو ما کان اللہ لیعذبہم، جیسے ما کان اللہ لیعذبہم، دو ہو گئے۔ وَأَوْ، اور تیسرا حرف ہے او۔ اب یہاں سے یہ بتا دیا کہ یہ جو او ہوتا ہے یہ الا ان کے معنی میں ہوتا ہے یا الا ان کے؟ الا ان کے معنی میں ہوتا ہے یا؟ یہ اصل میں نحویوں کا اختلاف ہے۔ بعض نے کہا ہے یہ جو او ہے الا ان کے معنی میں ہوتا ہے، اور بعض نحویوں نے کہا ہے یہ الا ان کے معنی میں ہوتا ہے، اور معنی دونوں کا قریب قریب ہی ہے۔ تو بعض نے کہا یہ الا ان کے معنی میں ہوتا ہے، اور بعض نے کہا یہ الا ان کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو انہوں نے دونوں قول نقل کر دیے ہیں کہ اگر الا ان کے معنی میں لیں تب بھی معنی درست ہے، اور الا ان کے معنی میں لیں تب بھی معنی درست ہے۔ آگے مثال بھی دے رہے ہیں۔ وَأَوْ، اور ایک حرف ہے او جس کے بعد ان مقدر ہوتا ہے۔ وَأَوْ بمعنی الا ان یا الا ان، اور او جو الا ان کے معنی میں ہے یا الا ان کے، اور او جو الا ان کے معنی میں ہوگا یا الا ان کے۔ مثال نحو لألزمنک او تعطینی حقی، لألزمنک او تعطینی حقی، تو دیکھو لألزمنک او تعطینی حقی، لألزمنک میں تیرے پیچھے لگا رہوں گا، ضرور ضرور تیرے پیچھے لگا رہوں گا، او تعطینی حقی، یہاں تک کہ تو مجھے میرا حق دے دے۔ یہ جو پیسے آ رہے ہیں یہ ہمارا حق ہے، وہ تو لیں گے ہی، تو اگر میں تیرے پیچھے لگا رہوں گا یہاں تک کہ تو میرا حق مجھے دے دے۔ تو دیکھو او نظر آ رہا ہے اس مثال میں، لألزمنک او تعطینی حقی، یہی او ہے، یہ الا ان یا الا ان کے معنی میں ہے۔ اس کے بعد تعطیہ مضارع منصوب ہے، تعطیہ ہے نا، مضارع منصوب ہے، وہ نہیں تو نون وقائع کا یا متکلم منصوب مفعول بھی ہے۔ تعطیہ، تو یہ منصوب کیوں ہوا؟ او کی وجہ سے، او کی وجہ سے کیوں؟ کیونکہ یہ او جو ہے الا ان کے معنی میں ہے یا الا ان کے معنی میں ہے۔ کتنے حروف کا بیان ہو گیا جن کے بعد ان مقدر ہوگا؟ ایک حتی، ایک لام جحد اور ایک او، تین ہو گئے۔ واو الصرف، اور چوتھا ہے واو صرف۔ کیا ہے واو صرف؟ یہ صرف کا معنی ہوتا ہے پھیرنا، یہ پھیرنے والا واو ہوگا، یعنی یہ اس سے پہلے کی طرف جو حکم لگتا ہوگا اس حکم کو اپنے ماں بعد سے پھیر دے گا، روک دے گا۔ جو ما قبل کی طرف حکم لگا ہے اس حکم کو اپنے ماں بعد سے روک دے گا۔ جیسے کہا جاتا ہے لا تأکل السمک وتشرب اللبن، تم دودھ پینے کے ساتھ مچھلی نہ کھاؤ، یوں کہو تم مچھلی کھانے کے ساتھ دودھ نہ پیو، دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں کرنا چاہیے۔ تو دیکھیں لا تأکل السمک وتشرب اللبن، یہ جو بیچ میں واو آیا یہی واو صرف ہے، وتشرب اللبن، لا تأکل السمک، تم مچھلی مت کھاؤ، کھانے کی نفی کی جا رہی ہے، وتشرب اللبن، اور دودھ بھی مت پیو، تو نفی لا تأکل السمک میں ہے، وتشرب اللبن میں واو صرف آ گیا، اس نفی کو اس نے آگے دودھ پینے سے پھیر دیا، یعنی دودھ پی سکتے ہو، دونوں کو ایک ساتھ نہیں کھانا ہے۔ مچھلی نہیں کھائی ہے دودھ پی سکتے ہو، مچھلی کھا لی ہے اگر تب دودھ نہیں پینا، ٹھیک ہے۔ واو الصرف، اور چوتھا ہے واو صرف، جیسے لا تأکل السمک وتشرب اللبن، تشرب آیا حالانکہ تشربو ہوگا، لیکن واو صرف کے بعد ان مقدر ہوتا ہے اس لیے منصوب ہے۔ ولام کئی، اور لام ان لن کہ تو پڑھا ہی ہے، پڑھا ہے نا، ان لن کہ اسلم تو کہ ادخل الجنہ، تو ایک تو کہ ہے اور جس کے بعد ان مقدر ہوتا ہے وہ لام ہے، کیا ہے؟ لیکن کہ کے معنی میں ہے، معنی کس کا دیتا ہے؟ تو اسی لیے اسے لام کہ کہتے ہیں، لام کہ ہے لام لیکن معنی میں کس کے ہے؟ کہ کے معنی میں ہے۔ تو کہیں گے ہم جیسے کہ مثال دے سکتے ہیں لام کہ کی، اسلم تو لادخل الجنہ، اسلم تو یہ لام کہ ہے لے ادخل الجنہ میں، اس کے بعد کیا مقدر ہے؟ ان، اسلم تو لادخل، اسی لیے ادخل منصوب ہوا۔ و لام کہ، اور لام کہ، و فا، اور کس کے بعد ان مقدر ہوتا ہے؟ فا کے۔ تو ان کتنے حروف کے بعد مقدر ہوتا ہے؟ 6 حروف کے بعد، ان میں سے پہلا کیا ہے؟ حتی، جیسے کہ مثال دیں مررت حتی ادخل البلد،
دوسرا حرف ہے لام جحد، مثال، اور تیسرا حرف ہے او جو اعلان یا اعلان کے معنی میں ہوتا ہے، مثال لألزمنک او تعطینی حقی، اور چوتھا حرف ہے واو صرف، مثال جیسے لا تأکل السمک وتشرب اللبن، چار ہو گئے، پانچواں ہے لام کہ، جیسے اسلم تو کہ نہیں لام کہ لام ہوگا، اسلم تو لأدخل الجنہ، اور چھٹا ہے فا، چھٹا ہے فا، یہ کیسا فا ہے، کب آئے گا، کہا کہ در جواب شش چیز است، جو کہ 6 چیزوں کے جواب میں آتا ہے یہ فا چھٹا حرف ہے، جس کے بعد ان مقدر ہوتا ہے فا، جس کے بعد ان مقدر ہوتا ہے وہ چھٹا حرف کیا ہے فا، لیکن یہ فا کہاں کہاں آتا ہے، 6 چیزوں کے جواب میں، کتنی 6 چیزوں کے جواب میں، وہ 6 چیزیں کیا کیا ہیں، امر و نہیں و نفی و استفہام و تمنی و عرض، یعنی امر اور نفی، امر اور نہیں اور نفی 3، و استفہام و تمنی و عرض 6 ہو گئی۔ فرمایا وَأَمْثِلَتُهَا مَشْهُورَةٌ، اور ان کی مثالیں مشہور ہیں۔ تو چھٹا حرف فا ہے، جس کے بعد ان مقدر ہوتا، جس کے بعد ان مقدر ہوتا، یہ کتنی چیزوں کے جواب میں آتا ہے فا، پہلی کیا ہے امر، اور مثالوں کے بارے میں کہا ہے جن کی مثالیں مشہور ہیں، تو امر والی مثال ہوگی، یعنی امر کے جواب میں فا آئے گا، تو امر والی مثال ہوگی زرنی فاکرمک، زرنی فعل امر ہے زیارت سے، زرنی فاکرمک، چاہیے کہ تیری طرف سے ملاقات کے لیے آنا ہو اور میری طرف سے تعظیم بجا لانا، یعنی زرنی تو میری ملاقات کے لیے آ، فاکرمک تو میں تیری تعظیم کروں گا، تو زرنی یہ فعل امر ہے، اس کے جواب میں فا آیا فاکرمک، اس فا کے بعد ان مقدر ہے جس کی وجہ سے اکرما ہو رہا ہے، ورنہ کیا ہوتا اکرمو ہوتا، تو یہ فا آتا ہے 6 چیزوں کے بعد ایک امر، جیسے زرنی فاکرمک، اور دوسری کیا ہے چیز نہیں، جیسے لا تشتمنی فاہینک، لا تشتمنی فاہینک، لا تشتمنی تو مجھے گالی مت دے، فاہینک ورنہ تیری توہین کر دوں گا مار پیٹ کے، تو دیکھو لا تشتمنی یہ نہیں ہے، تو اس کے جواب میں فا آیا فاہینک، اس فا کے بعد ان مقدر ہے اس لیے اوہینا ہوا، ورنہ اوہینو ہوتا، اور تیسری چیز کیا ہے نفی، جیسے ما تأتینا فتحدثنا، ما تأتینا فتحدثنا، ایسا نہیں ہوتا کہ تمہارا آنا ہو پھر ہم تمہارے ساتھ بات کریں، تو دیکھو فتحدثنا فا ہے، اس کے بعد بھی ان مقدر ہے، اور چوتھی کیا ہے استفہام، جیسے کہیں گے این بیتک فازورک، این بیتک تمہارا گھر کہاں ہے، فازورک تاکہ ہم ملاقات کے لیے آ جائیں، پتہ تو بتا دو، اور پانچواں کیا ہے تمنی، جیسے لیت لی مالا فانفقہ، لیت لی مالا اس کے جواب میں فا آیا فانفقہ، تو دیکھو فا کے بعد ان مقدر ہے اس لیے انفقہ آ رہا ہے، ورنہ انفقہ ہوتا، اور آخری کیا ہے عرض، جیسے الا تنزل بنا فتصیب غیرہ، یہ مثال پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، تو دیکھ لیں بات سمجھ میں آ گئی، اور ان 6 حروف کے بعد مقدر ہوتا ہے اور فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، ان میں سے ایک ہے حتی، جیسے مررت حتی ادخل البلد، دوسرا ہے لام جحد، جیسے ما کان اللہ لیعذبہم، تیسرا ہے او جو الا ان یا الا ان کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے لألزمنک او تعطینی حقی، اور چوتھا ہے واو صرف، جیسے لا تأکل السمک وتشرب اللبن، اور پانچواں ہے لام کئی، جیسے اسلمت لأدخل الجنہ، اور چھٹا ہے فا جو کہ 6 چیزوں کے جواب میں آتا ہے، ایک امر جیسے زرنی فاکرمک وغیرہ وغیرہ، 6 چیزوں کے جواب میں آتا ہے، وہ کون کون سی ہیں 6؟ امر، نہیں، نفی، استفہام، تمنی، عرض، اور ان کی مثالیں مشہور ہیں، تو یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی، تو یہ جو فا ہے کتنی چیزوں کے جواب میں آتا ہے 6، ایک چیز اور یاد رکھیں، فا کے حوالے سے ہم نے سمجھا دیا، ان 6 چیزوں کے جواب میں فا آتا ہے، امر کے یا نہیں کے یا نفی کے یا استفہام کے یا تمنی کے یا عرض کے، اور جو واو صرف بتایا یہ بھی انہی 6 چیزوں کے جواب میں آتا ہے،
تو 6 چیزوں کے جواب میں آنے والے کتنے حرف ہیں ان میں سے؟ 2 ایک واو صرف اور ایک فا. بیچ میں لام کہ کو لائیں، یہ 6 چیزوں کے جواب میں نہیں آتا. ہونا تو یہ چاہیے تھا لام کہ کو مقدم کر دیتے، پہلے رکھتے، پھر کہہ دیتے واو صرف وفا کے در جواب شش چیز اند. واو صرف اور فا جو 6 چیزوں کے جواب میں آتے ہیں. تو 6 چیزوں کے جواب میں کون کون آتا ہے؟ اور فا. بات ہو گئی. تو یہاں پر وہ حروف بیان کیے گئے جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں. قسم دوم، دوسری قسم حروف کے فعل مضارع را بجزم کنند. دوسری قسم وہ حروف ہیں جو فعل مضارع کو جزم کرتے ہیں. فعل مضارع کو جیسے لم یضرب، یہ فعل مضارع کو جزم کرتا ہے. لا تنصر، لائے نہیں، فعل مضارع کو جزم کرتا ہے. لما یضرب، اس نے اب تک نہیں مارا، یہ بھی فعل مضارع کو جزم کرتا ہے. ان تجلس اجلس، اگر تو بیٹھے گا تو میں بیٹھوں گا. ان تذهب اذهب، اگر تو جائے گا تو میں جاؤں گا. ان تصلی اصلی، اگر تو نماز پڑھے گا تو میں پڑھوں گا. ان تحفظ احفظ، اگر تو یاد کرے گا تو میں یاد کروں گا. ان تاکل آکل، اگر تو کھائے گا. بہرحال تو یہ ان حروف کا بیان ہے جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں. قسم دوم حروف کے فعل مضارع را بجزم کنند. دوسری قسم وہ حروف جو فعل مضارع کو جزم کرتے ہیں. وآ پنجس، اور وہ 5 ہیں. لم، ولما، ولام امر، ولائے نہیں، وان شرطیہ، 5 ہو گئے. ان میں سے ایک لم ہے جو نفی جہت بلم آپ پوری گردان پڑھ چکے ہیں میزان میں، اور لما ہے. 2 ہو گئے. لام امر ہے، اس کی بھی آپ گردان پڑھ چکے ہوں گے میزان میں. لائے نہیں ہے، اس کی بھی آپ گردان پڑھ چکے ہوں گے. لام امر آتا ہے نا فعل مضارع کے غائب کے یا متکلم کے جو صیغے ہوں یا مجہول کی گردان ہوتی ہے اس میں آتا ہے، حاضر معروف میں نہیں آتا ہے. لائے نہیں، یہ بھی پوری بحث پڑھ چکے ہوں گے آپ. اور ایک ہوتا ہے ان شرطیہ. کیا ہوتا ہے؟ اب 5 کے ساتھ مثال دے رہے ہیں. لم ینصر، لم یہ کس کی مثال ہے؟ لم کی. ولما ینصر، یہ کس کی مثال ہے؟ ولی ینصر، اور کس کی مثال ہے؟ لام امر کی. کس کی؟ ولا تنصر، اور یہ ان تنصر انصر، ان شرطیہ کی. کس کی؟ 5 مثالیں ہو گئیں. اب ان کے حوالے سے بتا رہے ہیں. پہلے ہم سے سمجھ لیں، یہ جو ان ہے 2 جملوں میں آتا ہے. کتنے؟ اس کے لیے 2 جملے چاہیے. پہلا شرط ہوتا ہے، دوسرا جملہ جزا ہوتا ہے. پہلا جو جملہ ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اور دوسرا جزا. شرط لگاتے ہیں نا، یہ تو آپ نے بھی سنا ہے، لگا لے شرط. کیا دے گا؟ چل اگر ایسا میں نے کر دیا تو ایک شرط لگتی ہے، پھر اگر وہ کر دیتا ہے جو ملتا ہے وہ جزا ہوتی ہے. تو ایک جملہ شرط ہوتا ہے اور ایک جزا. اگر شرط ہوتی ہے تبھی جزا آتی ہے، شرط نہیں ہوتی ہے تو جزا. تو اس میں بھی اگر پہلا کام ہے تب دوسرا ہوگا، پہلا نہیں ہے تو دوسرا نہیں ہے. تو اسی کے بارے میں بتائیے. جو ان ہے 2 جملوں میں آتا ہے، 2 جملوں میں آتا ہے، اور فعل مضارع کو مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے. اگر ماضی پر بھی داخل ہو تو اس ماضی کو بھی مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے. اس کا کام یہ ہوتا ہے. دیکھیں ملا لیں. بدا کے ان در 2 جملہ روت. جان لیجئے کہ ان 2 جملوں میں آتا ہے. کتنے؟ 2 جملے. اس کے لیے 2 جملے چاہیے، ایک ان کے لیے. کیوں؟ ان تضرب اضرب. دیکھ لیجئے، ان تضرب اضرب ترجمہ ہوگا اگر تو مارے گا تو. جملہ اول را شرط گویند، پہلے جملے کو شرط کہتے ہیں. و جملہ دوم را جزا، اور دوسرے جملے کو جزا کہتے ہیں. یہاں تک بات ہو گئی. و ان برائے مستقبل است، اور ان مستقبل کے لیے ہے. اگرچہ در ماضی روت، اگرچہ ماضی میں آئے، اگرچہ ماضی میں آئے تب بھی مستقبل کے لیے ہے. ماضی میں آئے گا تب بھی اس کو مستقبل کے معنی میں کر دے گا. اور ان مستقبل کے لیے ہے اگرچہ ماضی میں آئے. کیوں؟ ان ضربتا ضربتو، ان ضربتا. تو دیکھو ضربتا ماضی کا صیغہ ہے،
ضربت بھی ماضی کا صیغہ ہے لیکن ان داخل ہو گیا، اور کیا بتایا؟ ان مستقبل کے لیے ہے، اگرچہ ماضی پر داخل ہو لیکن اس کو مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے۔ تو ان ضربتوں کا بھی ترجمہ ہوگا اگر تو مارے گا تو میں ماروں گا، یہ نہیں ہوگا اگر تو نے مارا تو میں نے مارا، اگر تو مارے گا تو میں ماروں گا، جیسے ان ضربت ضربتو۔ وہیں جا جزم تقدیری بود، اور اس جگہ تقدیری جزم ہوگا چونکہ بات چل رہی ہے ان حروف کی جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں۔ اب ان تو داخل ہوا لیکن ماضی پر داخل ہوا، اور ماضی کیا ہے؟ مبنی ہے، معرب ہے ہی نہیں، اس پہ کہاں سے جزم لاؤ گے؟ یہ تو معرب ہے ہی نہیں، مبنی ہے۔ تو وہی بتا رہے ہیں کہ یہاں پر جزم کیا ہے؟ تقدیری ہے۔ وہیں جا جزم تقدیری بود، بود نہیں بود، اس جگہ جزم تقدیری ہوگا، زیرا کے ماضی معرب نہیں، اس لیے کہ ماضی فعل ماضی معرب نہیں ہے۔ وبدا کہ چوں جزائے شرط جملہ اسمیہ باشد، اور جان لیجئے کہ جب شرط کی جزا، جب شرط کی جزا جملہ اسمیہ ہو، جملہ اسمیہ ہو۔ یہاں سے ایک رول بیان کر رہے ہیں، آپ سن لیجئے بہت توجہ کے ساتھ، کہ ان دو جملوں میں آئے گا، پہلے کو شرط دوسرے کو جزا کہتے ہیں۔ تو یہی بتا رہے ہیں، جان لیجئے جب شرط کی جزا، کیا ہے؟ جزا، اگر جملہ اسمیہ ہو، کیا ہو؟ جملہ اسمیہ ہو، یا امر ہو، یا نہیں ہو، یا دعا ہو، وہ کتاب میں بعد میں دیکھ لینا، یا امر ہو، یا نہیں ہو، یا دعا ہو، یا جملہ اسمیہ ہو، اگر ان میں سے کوئی بھی ہو جزا، شرط نہیں، شرط کی جزا، تو پھر جزا پر فا کا لانا ضروری ہوگا، جزا پر فا کا لانا ضروری ہوگا، الگ سے فا جزائیہ کہتے ہیں جسے، وہی بات بتا رہے ہیں۔ بدا کہ چوں جزائے شرط جملہ اسمیہ باشد، جان لیجئے کہ جب شرط کی جزا جملہ اسمیہ ہو، یا امر یا امر ہو، یا شرط کی جزا امر ہو، یا نہیں یا نہیں ہو، یا دعا ہو، تو چار چیزیں ہو گئیں، جملہ اسمیہ ہو، یا امر ہو، یا نہیں ہو، یا دعا ہو۔ فا در جزا آوردن لازم بود، تو فا کا جزا میں لانا لازم ہوگا، جزا میں فا کا لانا لازم ہوگا۔ کیسے آئے گا فا؟ مثالیں دی ہیں، بالکل ظاہر ہے، دیکھ لیجئے۔ چنانکہ گوئی، جیسے کہ آپ کہیں ان تأتنی فأنت مکرم، یہ جملہ اسمیہ ہے، فأنت مکرم جزا تو یہ ہے نا، ان تأتنی یہ تو شرط ہے، فأنت فا کے بعد ہے جزا، فأنت مکرم یہ جملہ اسمیہ ہے نا، تو جب شرط کی جزا جملہ اسمیہ تو اس میں فا کا لانا ضروری ہوگا۔ تو دیکھو انت مکرم ہوتا لیکن جملہ اسمیہ ہے جزا، اس لیے فا کا لانا ضروری ہے، تو فأنت آیا۔ ان تأتنی فأنت مکرم، اگر آپ میرے پاس آئیں گے تو آپ کی تعظیم کی جائے گی۔ پھر کیا کہا تھا؟ یا امر ہو جزا، اس کی مثال وَإِنْ رَأَيْتَ زَيْدًا، اور اگر تم زید کو دیکھو، یہ تو شرط ہے، جزا آگے آ رہی ہے، فأکرم ہو تو اس کی تعظیم کرنا، فأکرم ہو، یہ فعل امر ہے تو اس سے پہلے فا آیا۔ اب کس کی مثال آئے گی؟ نہیں کی، جیسے ان عطا کا امرن، اگر تمہارے پاس امر آئے فلا توہین ہو تو اس کی توہین مت کرنا، تو دیکھو فلا توہین ہو یہ نہیں ہے تو اس سے پہلے فا لے کر آئے۔ وَإِنْ أَكْرَمْ، پھر کس کی مثال آئے گی؟ دعا کی، وَإِنْ أَكْرَمْتَنِي، اور اگر آپ میری تعظیم کریں گے، فَجَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، تو یہ دعا تھی، اس لیے یہاں پر بھی فا کو لے کر آئے، ٹھیک ہے۔ تو اگر شرط کی جزا جملہ اسمیہ ہو، یا امر ہو، یا نہیں ہو، یا دعا ہو، تو جزا میں فا کا لانا لازم و ضروری ہوگا۔